السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ کلاس فرسٹ ایئر کی یونٹ نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس کی اردو ٹرانسلیشن ہم کر رہے تھے۔ اس کا پہلا پارٹ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، سیکنڈ پارٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو آج ہم مکمل کر لیں گے۔ تو پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی تھی، یہ ڈیولپمنٹس تک۔ اس کے بعد جو ایک دو پیجز ہیں ان کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کور کر لیں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ دے اسٹریس دی امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن آور پارٹ۔ تو انہوں نے زور دیا، اسٹریس دیا مطلب زور دیا اس بات پہ، دی امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس، جو کڑی نگرانی ہے۔ ویجیلنس کہتے ہیں نگبانی کو، نگرانی کو، کنٹینیوڈ مطلب مسلسل، کڑی نگرانی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر زور دیا، آن آور پارٹ ہمارے حصے کی۔ یور مین آکوپیشن، آپ کا جو اصل کام ہے، شوڈ بی ان فیئرنیس ٹو یور سیلس، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ سے ایمانداری۔ تو اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ آپ کا اصل کام اپنے آپ سے ایمانداری ہونا چاہیے، ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین سے ایمانداری ہونا چاہیے، اینڈ انڈیڈ اور در حقیقت ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، اور ریاست سے ایمانداری ہونا چاہیے۔ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز، ٹو ڈیووٹ کا مطلب ہے وقف کرنا، نظر کرنا۔ تو آپ کس طرح جو ہے ایمانداری شو کر سکتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے آپ سے یا اپنی ریاست سے؟ اس طرح سے کہ اپنی مکمل تر توجہ آپ اپنی تعلیم کی طرف مرکوز کریں یا اس کو نظر کریں۔ اٹ از اونلی دس دیٹ یو کین equip yourselves، یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں، equip کر سکتے ہیں، فار دا بیٹل آف لائف، زندگی کی جو جنگ کا میدان ہے یا زندگی کی جو جنگ ہے اس کے لیے، دیٹ لائز اہیڈ آف یو، جو آپ کے آگے آنے والی زندگی میں آنے ہیں۔ مطلب کہ اس زندگی کی جنگ سے مشکلات، اس سے مراد یہ ہے کہ آگے جو آپ کی زندگی میں مشکلات آنی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو آپ آراستہ کر سکتے ہیں، equip کر سکتے ہیں، لیس کر سکتے ہیں۔ اونلی دس، صرف اسی طریقے سے، ول یو بی این ایسیٹ، آپ اثاثہ ہو سکتے ہیں، اثاثہ بنیں گے، اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ، اور طاقت کا ذریعہ بنیں گے، اینڈ آف پرائڈ ٹو یور اسٹیٹ، اور اپنی ریاست کے لیے فخر کا۔ تو اپنی ریاست کے لیے آپ اسی طرح ایک اثاثہ، ایک طاقت کا ذریعہ اور فخر بن سکتے ہیں۔ اونلی دس، صرف اسی طریقے سے، کین یو اسسٹ اٹ ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمز، آپ اسسٹ کر سکتے ہیں۔ اسسٹ مطلب ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ اٹ پروناؤن استعمال ہوئے ریاست کے لیے، تو اس کی مدد کر سکتے ہیں ریاست کی حل کرنے میں۔ گریٹ سوشل، جو بڑے سماجی یا معاشرتی، اینڈ اکنامک پرابلمز، اور معاشی مسائل ہیں، دیٹ کنفرنٹ اٹ، جو اس کو درپیش ہیں، جن کا یہ سامنا کر رہا ہے۔ کون سامنا کر رہا ہے جی؟ اٹ کا مطلب کیا ہے؟ ریاست یا ملک۔ اینڈ انیبل اٹ، اور قابل بنا سکتے ہیں اس ملک کو، اس ریاست کو، ٹو ریچ اٹس ڈیسٹین گول امنگ دی موسٹ پروگریسو، جو اس کا مقرر کردہ منزل ہے، مطلب جو جس مقام پہ اس نے پہنچنا ہے، آپ اس کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ امنگ دی موسٹ پروگریسو اینڈ اسٹرانگیسٹ نیشنز آف دا ورلڈ، جو دنیا کی ترقی یافتہ، سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مضبوط اقوام ہیں ان کے درمیان۔ تو اگر آپ جو ہے اسی طریقے سے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں گے تعلیم کی طرف، تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ملک کا اثاثہ بن سکتے ہیں، ایک سورس آف اسٹرینتھ بن سکتے ہیں، ملک کے لیے فخر بن سکتے ہیں، اور سوشل اور اکنامک پرابلمز کو حل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ملک ایک مقررہ منزل تک پہنچے اور ان ترقی یافتہ اور مضبوط اقوام کے درمیان کھڑا ہو۔ نیکسٹ پیراگراف ہے جی، مائی ینگ فرینڈز، میرے نوجوان دوستو، آئی ووڈ دیئر فور لائک ٹو ٹیل یو، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اے فیو پوائنٹس اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ، کچھ ایسے نکات جن کے متعلق آپ لوگوں کو چکنا ہونا چاہیے۔ ویجیلنٹ مطلب کہ چکنا، ٹھیک ہے، اٹینٹیو ہونا چاہیے، اینڈ بی ویئر، اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ فرسٹلی، وہ پوائنٹس کیا ہیں جی؟ دو تین پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ فرسٹلی، سب سے پہلے، بی ویئر آف دی ففتھ کالمنسٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، ففتھ کالم کہتے ہیں۔ ففتھ کالم ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو وطن دشمن ہوتے ہیں، ملک کے اندر رہ کے وطن کے ساتھ غداری کرتے ہیں، دوسرے جو وطن دشمن ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ففتھ کالم ان کو کہتے ہیں۔ تو ففتھ کالمنسٹ جو ہیں ان سے آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے، ایسے لوگوں سے جو ملک سے غداری کرتے ہیں۔
امنگ یور سیلز، جو آپ کے درمیان رہتے ہیں ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ سیکنڈلی دوسرا پوائنٹ ہے گارڈ اگینسٹ، گارڈ کا مطلب ہے محفوظ رکھو، تو یہ کمپیریٹیو سینٹینس ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اینڈ ویٹ آؤٹ، ویڈ آؤٹ ویسے ہم کہتے ہیں گھاس کو اکھاڑنے کو کہتے ہیں، زمین سے نکال دینا، لیکن یہاں پہ ویڈ آؤٹ کا مطلب کیا لیں گے؟ ختم کر دو، نکال دو، جڑ سے نکال دو۔ سیلفش پیپل، جو خود غرض لوگ ہیں، جو اپنی غرض کے لیے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ختم کر دو۔ ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ، جو صرف چاہتے ہیں، ایکسپلائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز مقصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، مطلب آپ کو استعمال کریں گے، اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ یو سو دیٹ دے مے سویم، تو دے مے سویم کا یہاں مطلب ہوگا کہ وہ خود مطلب کہ اپنے مقصد حاصل کر لیں آپ کا استعمال کر کے۔ تو ان لوگوں سے بچو جو، اور ان لوگوں کو ختم کر دو، ان سیلفش لوگوں سے جو آپ کا استعمال کر کے اپنا فائدہ نکالیں گے، اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ تھرڈلی تیسرے نمبر پہ لرن ٹو جج، جانچنا سیکھو، لوگوں کو جانچنا پرکھنا سیکھو۔ ہو آر ریئلی ٹرو، کہ کون واقعی میں سچا ہے، اینڈ ریئلی آنیسٹ، اور کون واقعی میں ایماندار ہے، اینڈ ان سیلفش، اور بے لوث ہے، مطلب کہ وہ خود غرض نہیں ہے۔ سرونٹس آف دی اسٹیٹ، کہ ان لوگوں کو پہچاننا سیکھو کہ کون واقعی ملک کے لیے سچا، ایماندار اور بے لوث ہے اور خدمت کرنا چاہتا ہے ریاست کی۔ ہو وش ٹو سرو دا پیپل، جو چاہتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ود ہارٹ اینڈ سول، دل و دماغ سے، اینڈ سپورٹ دیم، اور ان لوگوں کی حمایت کرو۔ تو جو لوگ واقعی میں ایسے ہیں جو ملک کے لیے محب وطن ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی حمایت کرو۔ دیر از another میٹر دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو، ایک اور معاملہ ہے جس کے میں یہاں پہ جس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ مائی ینگ فرینڈز، میرے نوجوان دوستو، ہتھیٹو، ہتھیٹو کا مطلب ہے کہ ابھی تک، ہتھیٹو ابھی تک۔ یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ، رٹ کہتے ہیں راستہ، ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اگر کہیں پہ پہیے چلتے رہیں روڈ پہ یا کسی جگہ پہ، تو وہاں جو راستہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب راستہ ہم لیں گے، تو جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے۔ یو گیٹ یور ڈگریز، آپ اپنی اسناد حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزینڈ، اور جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں، آل دیٹ یو تھنک، آپ سب یہ سوچیں گے، اینڈ ہینکر، ہینکر کا مطلب ہے کہ آرزو کرنا، مطلب کہ کسی چیز کو پسند کرنا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بیقرار ہونا یا آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ فار از گورنمنٹ سروس، وہ کیا ہے؟ ایک حکومت کی نوکری۔ سب لوگ، آپ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں کو سرکاری نوکری ملے۔ ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ دا مین آبجیکٹ آف دی اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، جیسے کہ آپ کے وائس چانسلر نے ابھی جو ہے بتایا، جو مین آبجیکٹ ہے، مطلب کہ جو بڑا مقصد ہے پرانا جو نظام تعلیم تھا اس کا، اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، اور جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کے نظام کا، مطلب دونوں نظاموں کے بارے میں آپ کے وائس چانسلر نے بتایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ہتھیٹو ابھی تک واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ کلرکس، تو ابھی تک جو ہے واقعی میں ویل ٹرینڈ مطلب کہ تربیت یافتہ اینڈ ویل اکوپڈ کلرکس موجود ہیں، جو ویل اکوپڈ ہوں، جن کے پاس جو ہے کوالیفیکیشن ہو، اپنے کام کو سمجھتے ہوں۔ آف کورس، بے شک، سم آف دیم وینٹ ہائر اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، آف کورس ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہائر لیول پہ گئے اور جو ان کا مقام تھا وہ انہوں نے حاصل کیا۔ بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس، جو ہمارا پرانا نظام تعلیم تھا اس کا مجموعی طور پہ یہی مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں ویل کوالیفائڈ کلرکس مل جائیں، ٹھیک ہے، جو پرانا ہمارا سسٹم تھا اس کا یہ آئیڈیا ہوتا تھا کہ ہمیں اچھے تعلیم یافتہ اور کام کو سمجھنے والے کلرکس مل جائیں۔ سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دا برٹنز، جو سول سروس کی جابس تھی، اعلیٰ عہدوں کی جابس تھی، وہ زیادہ تر اس میں اسٹاف کس کا ہوتا تھا؟ برطانیہ کے لوگوں کا، انگریزوں کا ہوتا تھا۔ اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس لیٹر، اور جو انڈین ایلیمنٹ ہے مطلب کہ انڈین لوگ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہوئے، واز انٹروڈیوس متعارف ہوئے یا شامل ہونا شروع ہوئے لیٹر آن، بعد میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ پرانا نظام تعلیم میں مقصد یہی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کلرکس بھرتی ہو جائیں، یا ان میں سے کچھ لوگ آگے چلے جاتے تھے۔ جو سول سروسز جابس تھی وہ زیادہ تر انگریزوں کے پاس تھی، یا کچھ انڈینز بھی بعد میں اس میں شامل ہوئے۔
اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور اسی طرح بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہا. ویل اچھا، دی ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی، جو ہمارا مجموعی ایک مقصد ہے یا اصول ہے، واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی، وہ تھا ایک ذہنیت پیدا کرنا، اے سائیکالوجی، ایک سوچ پیدا کرنا، اینڈ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایسے خیالات پیدا کرنا، دیٹ این ایوریج مین وین ہی پاسڈ ہز بی اے اور ایم اے، کہ ایک جو متوسط طبقے کا آدمی، ٹھیک ہے، ایک درمیانہ آدمی جب پاس کرے اپنی بی اے یا ایم اے کی ڈگری، مطلب وہ بی اے یا جب ایم اے کرے، واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ، تو وہ دیکھتا تھا، تلاش کرتا تھا. لک فار کا مطلب ہوتا ہے سرچ کرنا، ڈھونڈنا، تو وہ ڈھونڈتا تھا کوئی نوکری حکومت کے اندر، مطلب کہ سرکاری نوکری اس کو مل جائے. اف ہی ہیڈ اٹ، اگر وہ اسے پا لیتا تھا، ہی تھاٹ، وہ سوچتا تھا، ہی ہیڈ ریچڈ ہز ہائٹ، کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں سرکاری نوکری مل جائے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسے سرکاری نوکری مل جاتی تھی تو اس کا مقصد، وہ سمجھتا تھا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. آئی نو، میں جانتا ہوں، اینڈ یو آل نو، اور تم سب جانتے ہو، واٹ ہیز بین ریئلی دا رزلٹ آف دس، کہ اس کا واقعی میں کیا نتیجہ رہا ہے. کہ ہم لوگ بس کلارک یا سرکاری نوکری حاصل کر کے کامیابی سمجھتے تھے، اور اس کا کیا نتیجہ رہا ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ایکسپیرینس، ہمارا جو تجربہ ہے، ہیز شون، وہ دکھاتا ہے، دیٹ این ایم اے ارنز، جو ماسٹر آف آرٹس جس نے کیا ہوتا ہے وہ کماتا ہے لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے مقابلے میں بھی کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دی سو کالڈ گورنمنٹ سرونٹس، اور وہ لوگ جو مطلب کہ سرکاری نوکری کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو زیادہ تر جو نام نہاد سرکاری ملازمین ہیں، آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر، وہ زیادہ برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، دین مینی مینیل سرونٹس، مینیل معمولی جو ملازم ہوتے ہیں جو کسی کے آگے کام کرتے ہیں، ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل، جو اچھے لوگ ہیں، مطلب جو امیر لوگ ہیں، ان کے آگے جو ملازم ہیں، مینیل سرونٹس جو ہیں، وہ زیادہ کما رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو سو کالڈ نام نہاد سرکاری ملازمین ہیں وہ کم کما رہے ہیں. تو قائد اعظم یہاں پہ یہ چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ نہ بٹھا کے بیٹھ جائیں کہ سرکاری نوکری بس حاصل کر لی تو سب کچھ حاصل کر لیا. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حالات ٹیکسی ڈرائیور یا ان مینیل سرونٹ سے بھی برے ہیں. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ، جو یہ روش ہے، جو ایک ہم نے ایک روایت پالی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ، اس روش سے باہر نکلو، اینڈ دیٹ مینٹلٹی، اور اس ذہنیت سے، اس سوچ سے باہر نکلو، اینڈ اسپیشلی ناؤ دیٹ وی آر ان فری پاکستان، اور خاص کر اب جب ہم اس آزاد ملک کے اندر ہیں تو وہ پرانی سوچ بدلو، اس سے باہر نکلو. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزنڈ، لوگ جو حکومت ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، مطلب کہ یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے ہزاروں لوگوں کو ملازمت نہیں دے سکتی. جو ابھی آپ یونیورسٹیوں سے ڈگریز لے کے نکلیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ان ہزاروں کے لیے آگے نوکری موجود ہوگی، امپاسبل، ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ. تو اس کا کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جب کمپٹیشن میں جائیں گے نوکری کو حاصل کرنے کے لیے، ایک نوکری ہوگی تو 10-20 بندے ہوں گے، تو وہ ڈی مورلائزڈ ہو جائیں گے، حوصلہ ہار جائیں گے کہ ان کو ملازمت نہیں ملی. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، حکومت جو ہے وہ لے سکتی ہے ایک مخصوص نمبر، مطلب ظاہر سی بات ہے ان کو 10 سیٹیں چاہیے تو وہ 10 بندوں کو ہی ہائر کرے گی. اینڈ دا ریسٹ، اور باقی جو ہیں وہ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس، وہ کسی چیز کے اوپر بھی سیٹل نہیں ہوں گے، مطلب ان کو کوئی بھی ملازمت نہیں ملے گی. اینڈ بینگ ڈسکنٹلڈ، اور اداس ہو کے، اداس، ڈسکنٹل کا مطلب ہے اداس، اور اداسی کی حالت میں یا اداس ہو کے، آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ، وہ ہمیشہ تیار ہوں گے اب کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے. ایکسپلائٹ مطلب کہ کوئی بندہ جب آپ کو استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو وہ کسی اور کے لیے استعمال ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ان کو ملازمت نہیں ملے گی تو وہ چاہیں گے کہ کہیں بھی ان کو جاب مل جائے، تو وہ ایکسپلائٹ ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گے ان لوگوں کے آگے who have their own access to grind. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بڑا پیارا جملہ آیا ہے کہ جن کے پاس اپنی کلاڑیاں ہیں کاٹنے کے لیے، گرائنڈ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کلاڑیاں کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے جو ہیں نا ان کا ناجائز
استعمال کریں گے، بہت زیادہ ان سے کام کروائیں گے اور جو ہے نا پیمنٹ وغیرہ ان کو کم کریں گے۔ تو جب نوکریاں نہیں ملیں گی تو پھر مجبوراً جو لوگ جنہوں نے ایم اے یا اس طرح کی ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں تو وہ استعمال ہونے کے لیے دستیاب ہوں گے اور ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے جو ان کا ناجائز استعمال کریں گے۔ Now I want that you must divert your mind۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بدلنا چاہیے اپنا ذہن، اپنی توجہ، your attention, your aims and ambition، اپنے مقاصد، اپنی منزلیں to other channels، دوسرے راستوں کی طرف and other avenues، اور جو دوسرے راستے ہیں ان کی طرف and fields، اور میدانوں کی طرف، مطلب کہ گورنمنٹ سروس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف سوچو that are open to you and will increasingly become so، جو تمہارے لیے کھلے ہیں، مطلب کہ وہاں جابز ہیں اور بڑھتے جائیں گے جس طرح تم اس میں جاؤ گے تو وہ مزید جو ہے وہ مواقع تمہارے لیے بڑھتے جائیں گے۔ there is no shame in doing manual work and labor، اس میں کوئی بھی شرم نہیں ہے مینول ورک کرنے میں، اپنا ذاتی کام کرنے میں، یا جو مزدوری کا کام ہوتا ہے اس کام کو کرنے میں، مطلب ٹیکسی ڈرائیو کرنے میں یا اور کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ there is an immense scope in technical education، تو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، ایمنس کہتے ہیں شدید، بہت زیادہ، سکوپ ہے، مطلب وہاں پہ بہت ساری جابز ہیں۔ فار وی وانٹ، ٹیکنیکلی فار یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ایک کنجنکشن ہے جس کا مطلب ہے کیونکہ، ٹھیک ہے، ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ فار وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی، تو اس میں سکوپ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ٹیکنیکلی تعلیم یافتہ لوگ ویری بیڈلی، بہت شدت سے، مطلب کہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ٹیکنیکل لوگوں کی، اس وجہ سے سکوپ ہی زیادہ ہے۔ یو کین لرن بینکنگ، آپ بینکنگ سیکھ سکتے ہیں، کامرس سیکھ سکتے ہیں، ٹریڈ تجارت سیکھ سکتے ہیں، لا کو سیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ اور فیلڈز بھی ہیں سرکاری نوکری کے علاوہ۔ وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ، جو آپ کو مہیا کرتی ہیں بہت زیادہ مواقع، اب جو ہے نا ان کے اندر بہت زیادہ مواقع ہیں۔ آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، آپ لوگ پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ نئی صنعتیں جو ہیں وہ جاری ہو رہی ہیں، شروع ہو رہی ہیں۔ نیو بینکس، نئے بینکس، نیو انشورنس کمپنیز، نیو کمرشل فارمز، نئے جو کاروباری فارمز ہیں وہ آر اوپننگ، وہ کھل رہے ہیں، اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن، اور وہ مزید بڑھیں گے جیسے ہی آپ ان کے اندر داخل ہوں گے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں جتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو اس کو مزید کامیابی ملے گی، تو وہ مزید اس کو ایکسپینڈ کرے گا۔ ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈز، اب یہ وہ راستے ہیں، مطلب کہ یہ وہ آپ کے پاس فیلڈز ہیں اوپن ٹو یو، جو آپ کے لیے میسر ہیں، جن میں آپ جا سکتے ہیں۔ تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچو، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کرو، ان کی طرف موڑ۔ اینڈ بلیو می، اور میرا یقین کرو، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلز، آپ اپنے آپ کو فائدے میں پاؤ گے، مور دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، وہ جو آپ حکومت والی نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس میں جانے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اگر صرف آپ حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ یہاں پہ اپنے آپ کو فائدے میں پاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں قائد اعظم نے 1948 میں جو بات کی تھی، ابھی بھی ایسا ہی نظام چل رہا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کے مقابلے میں جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے نا ویل سیٹلڈ ہیں۔ ان وٹ آئی شوڈ سے، اس ماحول کے اندر رہ کے، کس کے اندر، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اے سرکل آف کلرکشپ، کلرکوں کا ایک سرکل، ایک گروپ، ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ، وہاں کام کرتے ہوئے صبح سے شام تک، ان موسٹ ڈنجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز، ڈنجی مطلب کہ پریشان کر دینے والی، گلومی، سیڈ، اور جو مشکل حالات ہیں ان کے اندر رہ کے۔ تو اگر آپ کلرک والی نوکری کی طرف جاؤ گے، سرکاری نوکری کی طرف جاؤ گے، صبح سے شام تک کام کرو گے، پریشان کر دینے والا اور مشکل حالات وہاں پہ ہوں گے، اور آپ جو ہے نا وہاں پہ اتنا کما بھی نہیں سکو گے جتنا کہ آپ ان فیلڈز کے اندر کماؤ گے۔ یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور پراسپیرس، آپ جو ہے کئی زیادہ خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، ود فار مور اپرچونیٹیز، بہت زیادہ مواقع کے ساتھ، ٹو رائز، اوپر اٹھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ایف یو ٹیک ٹو کامرس اینڈ انڈسٹری، اگر آپ جاتے ہیں کامرس کے اندر، ٹھیک ہے، اور صنعت کے اندر، اینڈ ول دس، اور اسی طرح تم ہوگے، بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلز، مدد کرنے والے نہ صرف اپنی بٹ آلسو یور اسٹیٹ، بلکہ اپنی ریاست کی بھی۔ اگر آپ کامرس اور انڈسٹریز میں جاؤ گے تو اپنی تو مدد کرو گے،
ساتھ ساتھ ریاست کی بھی کرو گے۔ آئی کین گیو یو ون انسٹنس کا مطلب ہے مثال، تو میں آپ کو ایک دے سکتا ہوں ایک مثال۔ آئی نو اے ینگ مین، میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، ہو واز ان گورنمنٹ سروس، جو سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ 4 years ago he went into banking corporation، 4 سال پہلے وہ کہاں پہ گیا؟ بینکنگ کارپوریشن میں۔ آن 200 روپیز، 200 روپے پہ، مطلب اس کی اس وقت کتنی تنخواہ تھی؟ 200 روپے۔ بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا تھا، جو تعلیم اس کے پاس تھی وہ کس کی تھی؟ بینکنگ کی تھی، اس نے کوئی MBA وغیرہ اس طرح کی کوئی ڈگری حاصل کی ہوگی۔ اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر، اور اب وہ کیا ہے؟ مینیجر ہے، ان ون آف دیئر فارمز، ان کی ایک کمپنی میں۔ اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ، ڈرائنگ مطلب نکلوا رہا ہے 1500 روپے ایک مہینے کے، مطلب 4 سالوں میں اس نے کتنی ترقی کی ہے؟ 7 گنا اس کی سیلری بڑھ چکی ہے۔ ان جسٹ 4 years، صرف 4 سالوں میں۔ دیز آر دی اپرچونیٹیز، یہی وہ مواقع ہیں، ٹو ہیو اینڈ آئی ڈو امپریس، اور میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ اپان یو ناؤ ٹو تھنک، ان کے بارے میں آپ لوگ بھی سوچیں۔ تو قائد اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان مواقعوں کے بارے میں سوچیں، یہی میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں آپ کے واوین لگے ہوئے تھے، سٹارٹ میں اور اینڈ میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ساری سپیچ جو ہے وہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد اعظم نے کی تھی، اس میں سے یہ کچھ پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن تھی، اردو ٹرانسلیشن رسپانسبلٹیز آف یوتھ کی۔ ایکسرسائز میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور یہ جو ورڈز میننگ ہوتے ہیں گلوسری کے، اگر آپ ایکسرسائز دیکھیں، میں تمام بک ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی، تو وہاں پہ ساتھ میں نے ورڈز میننگز بھی شیئر کیے ہیں۔ تو جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ گلاسری میں موجود ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔